ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ چند ہفتوں سے ہمارے ملک میں سیاسی حالات جو ہیں وہ مختلف کروٹ لے رہے ہیں اور لمحہ بلمحہ صورتحال جو ہے وہ بدل رہی ہے۔ اس سلسلے میں آگے چلنے سے پہلے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میری چینل کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ فضل چودھری آپ سے گفتگو میں ہے۔ ایک مراسی جو ہے ایک مراسی جو ہے اپنے مرشد کے مزار پہ گیا اور اس نے دعا مانگی کہ مینو ایتھے ہی رکھ لو، مرشد مینو ایتھے ہی رکھ لو۔ اور یہ دعا مانگ کے باہر نکلا تو اس کے سینے میں کچھ درد جو ہے وہ شروع ہوا۔ تو اس کی بیوی نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ گھبرا گئی بیوی اور پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، میں اندر ایک چول جی مار بیٹھا۔ تو اس سے مجھے یاد آتا ہے کہ عمران خان نے ایک دفعہ بیان دیا تھا جو ابھی آپ اس میں دیکھیں گے۔ عمران خان کی جو ہے تصویر کے ساتھ ان کا بیان جو ہے کہ میں خدا سے دعا مانگتا ہوں کہ یہ اب عدم اعتماد کا جو اپوزیشن ہے وہ شوق پورا کر لے۔ تو میں اس کو اس انداز سے دیکھیں کہ دعا جو ہے عمران خان نے مانگی اسی طرح ہے جو مراسی نے اندر کہا کہ مرشد میں ایتھے رکھ لو، تو اس کو سر درد شروع ہو گئی۔ اب دعا اس نے مانگی اور حالات ایسے بدلے کہ وہ جو ہے طریق عدم اعتماد ہو گئی۔ باقی اس کی میں موومنٹ جو ہے اس کو میں چھوڑتا ہوں، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، کامیاب بھی ہو گئی۔ عمران خان جو ہے وہ حکومت سے باہر ہو گئے اور اتحادی اس کو چھوڑ گئے اور دوسروں کے ساتھ مل گئے۔ اس طرح جو ان کے مخالفین ہیں، جو کافی پارٹیوں گروپس کا اتحاد ہے گروپ کا، تو انہوں نے حکومت بنا لی اور عدم اعتماد کے لیے جو 172 سے ووٹ ہیں ان سے کچھ 2-4 زیادہ لے کے بہرحال انہوں نے میدان مار لیا۔ تو یہ قصہ اس طرح ہے۔ اس کے بعد جو ہے عمران خان نے اپنی ظاہر جدوجہد شروع کی۔ اس سے پہلے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں بہت خطرناک ہوں گا۔ تو اب پھر انہوں نے ظاہر ہے پہلے تو شوق میں دعائیں مانگ رہے تھے، پھر عدم اعتماد آ گئی وہ اسی مراسی کی طرح، تو وہ عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، باہر نکل آئے۔ پھر ان کو یاد آیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے جلسے جلوس شروع کیے اور پھر کچھ اس قسم کا بیانیہ بھی بہرحال انہوں نے بنا لیا یا ہو گیا، یا اس کی حقیقت جو بھی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ جو بھی ایک لیٹر وہ کہتے ہیں جو بھی ہے ڈان لیک ہے، تو یہ لیٹر لیک ہے، تو اس سے اس نے جنم لیا۔ اس کا سہارا جو ہے یہ اب لے رہے ہیں اور مختلف جلسوں میں جو ہے وہ جو عوام جو ہے ان کو صورتحال اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ بہت ہی ظلم ہو گیا ہے، اور ایک ملک نے، امریکہ نے خاص طور پہ ان کی حکومت کو گرانے کے لیے ان لوگوں کی خاص مدد کی ہے، مالی طور پہ بھی، اور اس طرح یہ جو ہے ناانصافی ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ اس لیے انہوں نے کیا ہے کہ وہ ہمیں غلامی میں لینا چاہتے ہیں، مجھے اپنی غلامی میں لینا چاہتے تھے یا مجھے اپنے زیر کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ان کو 2 ٹوک جواب دے دیے کہ ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، اور ایبسولوٹلی ناٹ وغیرہ جو بھی انہوں نے کہا۔ تو اس کو اس چیز پہ وہ لے رہے ہیں کہ سارا جو نزلہ جو ہے، ورنہ تو طریق اعتماد کی کیا جو اپوزیشن ہے اس کی کیا ہمت تھی کہ وہ طریق عدم اعتماد جو ہے میرے اوپر ڈالے، کیونکہ یہ تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ کوئی وزیر اعظم جو ہے وہ عدم اعتماد سے اپنی حکومت سے علیحدہ ہوا ہو۔ تو بہرحال اب ان کے جلسے ہو رہے ہیں، لوگوں کو جذبات کو وہ کافی ابھار رہے ہیں، اور ان کے جو مقررین ہیں مختلف قسم کی تقریریں کر رہے ہیں اور نعرے بھی لگا رہے ہیں جو امریکہ کا یار ہے وہ غدار ہے۔ تو سچویشن جو ہے بڑی وولیٹائل ہے، اور حالات جو ہیں پھر وہ آگے کہہ رہے ہیں ہم دھرنے دیں گے، اور پھر ملک کو آہستہ آہستہ سارے ملک کو بند کر دیں گے، اور یہ بھی اعلان کہتے ہیں کہ ہم یہ حکومت چلنے نہیں دیں گے، اب الیکشن کرائیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری کیفیات آپ کے سامنے گزر رہی ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کرنے سے پہلے اگر یہ بہتر ہوتا کہ یہ اسمبلی میں موجود ہوتے اور ان کا وہ مقابلہ کرتے،
ہو سکتا ہے کہ وہی جو اتحادی ان کے ساتھ مل گئے ہیں، پہلے ان کے ساتھ تھے، شاید وہ نالاں ہو کے پھر ان کے ساتھ آ جاتے تو پھر یہ ان کے خلاف عدم اعتماد کر سکتے تھے۔ تو یہ تو چلتا رہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے UK کی حکومت میں یہ تو مارچ تیسرے چوتھے مہینے ہوتا رہتا ہے، تو یہ ڈیموکریسی کا حصہ ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ جو انتخاب کیا کہ وہ لوگوں کو جذبات کو ابھار رہے ہیں اور کافی اسی طرح وولٹائل کر رہے ہیں، کچھ بہت اچھا جہاں دیدہ طبقہ بھی جو ہے وہ بھی ان کے اس بیانیے کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو حکومت میں پہلے ہی دیکھیں اتنا بٹوارا ہے، اور اب وہ جو تفرقات ہے، نفرت جو ہے وہ اس کا اور پھیلاؤ ہو رہا ہے۔ تو مجھے بڑا تشویش ہے کہ حالات ملک کے اسی طرح نہ جائے کہ گراؤ جلاؤ اور اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ پہلے ہی بے روزگاری بہت ہے، مہنگائی بہت ہے، 4 سال کے عرصہ میں اس میں کوئی بہتری نہیں آئی، جو ان کے وعدے وہی تھے وہ وہاں کے وہاں ہی رہ گئے، اور باقی معاملات جو کچھ انہوں نے کیے اور ان کا وعدوں سے کوئی اتنا تعلق نہیں تھا، اور نہ وہ اس کی بھی خاطر خواہ جو ہے وہ کوئی چیز نظر آئی۔ تو ان ساری واقعات میں ان کے پاس اور کوئی چیز تو تھی نہیں پرفارمنس دینے کے لیے، تو اب انہوں نے وہ سارا چیز جو ہے اس کو رخ اس طرف دے دیا ہے، اس بیانیے کے اوپر وہ ساری جو نوجوان ہیں یا ان کے چاہنے والے جو ہیں، جو ان کے فین ہیں، ان کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ یہ جو یوتھیے ہیں، جن کو عمران خان کے جو ہیں لوگ، جو نوجوان جو ہے جو ان کے ساتھ ہیں، ان کو یوتھیا جو کہتے ہیں، اور یوتھیا نوجوان کو بھی یوتھ سے یوتھیا بنایا ہوا ہے۔ تو وہ اصل میں وہ کوئی سیاسی جو فکر اور نظریہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جو ہوتے ہیں اداکار ہیں یا اداکاریں ہوتی ہیں، ان کو لوگ پسند کرتے ہیں، بعض کو پسند کرتے ہیں ان کی پرفارمنس کی وجہ سے نہیں ہے، وہ گانا گاتی اچھی ہے، آواز اچھا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کو متاثر کرتی ہیں، تو اسی طرح وہ ان کے فین ہو جاتے ہیں، تو ان کے خلاف وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح جو تعلق ہے عمران خان سے اسی طبقے کا ہے کہ وہ ان سے اتنے متاثر ہیں، ان کی ظاہر ایک سیر انگیز شخصیت ہے، اور وہ ماشاءاللہ وہ جو ہے اوریٹر ہیں بہت، اور ایک چیز کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ذوالفقار بھٹو کو بھی یہ فن آتا تھا، تو انہوں نے بھی یہ فن لے لیا ہے، اور اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ان کی بات کے اوپر من و ان یقین رکھتے ہیں، اور پھر ان کا فین ہوتے ہوئے ان کا تعلق ایسا ہے جیسے عشق کا تعلق ہے کہ وہ نہ ان کے خلاف جو ہے کوئی بات سن سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر کوئی بحث کرے، کوئی جملہ ایسا کہہ دے تو وہ کافی حالات جو بگڑ جاتے ہیں، تو ان کو اپنے حالات پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اصل میں بات یہ ہے وہ نہ ان کو ان کی پرفارمنس کی ہے، اگر وہ کسی کوئی میڈیا میں آتے ہیں یا بھی آ رہے ہیں جو یہ ان سے یہ کام غلط ہوا ہے، تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ یہاں تک عقیدت میں پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ ہے تو ملک ہے، یہ ہے نہیں ہے تو ملک نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسی روش ہے اور ایسی سوچ، خطرناک سوچ ہے، اور ایک شخص پرستی کی طرف رجحان ہے، بغیر سمجھے بوجھے اور جہالت کے انداز میں اس چیز کو لیا ہوا ہے، کہ مجھے تو کافی فکر لگتا ہے کہ کہاں یہ صورتحال جائے گی۔ ابھی آج انہوں نے لاہور میں کچھ اپنے کارکنان کو مخاطب کیا اور کہا کہ جب میں اسلام آباد کے لیے کال دوں تو 20 لاکھ سے کم مجمع نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں ایک گرمی کا ماحول ہے، لوگ بے روزگار ہیں، ان کو آپ کتنے دن کتنے عرصہ، وہ الگ بات ہے، وہ اتنے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بیانیے میں جو ہے کمی آ جاتی ہے، یا ان کے جذبے میں کمی آ جاتی ہے، یہ تو آگے دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔
اور اس میں وہ ایکسٹریم جو ہے سچویشن کو ایکسٹریم ایک حد تک لے جانے کے لیے بھی تیار ہے. اور ان کے بعض جو مقررین ہیں شیخ رشید جیسے، وہ تو بیان دے رہے ہیں جی اگر یہ نہ ہوا، اگر الیکشن فوراً نہ ہوا، خانہ جنگی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی. یہ ایسے ایسے بیان ان کے لیے، حالانکہ جب یہ حکومت میں نہیں تھے اور نواز شریف کی حکومت کی اس وقت یہ کہ ان کے اگر وہ نکال کے سنیں تو اتنے دردناک وہ تقریریں ہیں کہ شیخ رشید ہے جلا دو، ملک کو جلا دو، اس کو جلا دو، باہر نکلو، بلوں کو جلا دو، پیسے نہیں دینے وغیرہ وغیرہ، اسمبلی کو جلا دو. تو یہ چیزیں جو ہے کہاں تک رکیں گی؟ اس لوگوں کے ذہن کو آپ اتنا آلودہ کر رہے ہیں. پہلی حالات جو ہے وہ ایسے گرویدہ ہے، اتنے مشکوک ہے، گرویدہ نہیں، اتنے پریشان کن ہے کہ اور جو ہے مشکلات کو بڑھا کے آپ کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ تو یہی ہوگا، وہ پھر شہر جلیں گے، لوگ جلیں گے، وہ بے بسی کا عالم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال سے ہمیں محفوظ رکھے اور انہیں کچھ عقل سلیم دے کہ یہ کچھ صبر کا جو ہے سے کام لے، اور جو وقت اب ہے اس کا کچھ انتظار کریں، حالات دیکھیں. اگر یہ ان سے مینج نہیں ہوتا تو ظاہر ہے ان کے لیے پریشانی ہوگی. ہو سکتا ہے پھر وہ کوئی الیکشن کی طرف جلدی جانا پڑ جائے وقت سے پہلے. تو میرا خیال ہے کہ اتنی جو جوش جذبہ اور اتنی تیزی سے حالات کو اس رخ لے جانا جو ہے وہ کوئی نامناسب نہیں ہے اور عقل مندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہوش کے ناخن دے.